ناظرین ویلکم بیک. ہماری گفتگو جاری رکھتے ہیں. مولانا بریک سے پہلے ہم نے تجارت کی اہمیت ہم نے دیکھی ہے اور پھر تجارت میں کون سے کام ہم کریں جو انسان کو انڈیویجول لیول پہ، پھر اس کے بعد معاشرے کے لیول پہ، پھر اس کے بعد انوائرمنٹ کے لیول پہ اس کو فائدہ پہنچائے، نقصان سے بچنے والی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. جو نوجوان نسل ہے ان کی جو ذمہ داری معاش کمانے کی ہے وہ کب سے شروع ہوتی ہے اسلامی نظریے کے حساب سے؟ دیکھیے، یہ بہت ہی بنیادی اور بہت اہم سوال ہے. پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کی اس ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر بعض بچوں ہی کی لاپرواہی ہو، بعض سسٹم کی ہو یا بعض والدین کی ہو، بچوں کو بیٹا لاڑ اور پیار کے اندر ہمارے پاس بچوں کی جو اہم کام کی عمر ہے، جو ان کو رسک لینے کی عمر ہے، جس عمر میں وہ بہت جری ہوتے ہیں، وہ عمر پوری ان کی ویسٹ کر دی جاتی ہے. یہ کہیں گے کہ بیٹے آپ کے اوپر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے. بچہ 23 سال 24 سال بعد ہوتا ہے 25 سال ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ سی وی لے کے باہر نکلتا ہے کہ مجھے جاب چاہیے. میں آپ کو قرآن پاک کی آیات بتاتا ہوں. میں نے اپنے استاد گرامی سے ایسے ہی سنا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے کیا آج تک بھی آپ آیات سنے ہوں گے، لیکن یہ اس سیکوینس سے آپ سنیں. 18واں پارہ سورہ مومنون ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون. مومن وہ کامیاب ہے. یہ کامیاب مومن، سکسسفل، جو آپ آج کل دنیا میں موٹیویشنل اسپیکرز جو عام طور پہ بول رہے ہیں سکسسفل لائف، ہاؤ ٹو بیکم سکسسفل، یا آپ جسے اسلام قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سکسسفل مومن آپ کیسے بن سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں سب فرمایا قد افلح المؤمنون. مومن بندہ، سب سے کامیاب مومن بندہ کون ہے؟ بس اللہ فرماتے ہیں تحقیق کے مومن کامیاب ہو گیا. کون؟ مؤمن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تو مومن کا پہلے ذکر کیا. بچے کی ابتدائی جو بچپنا ہے اس میں اس کے اندر ایمان داخل کر دینی چاہیے. ایمان، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین، یہ ماں باپ اپنے پریکٹسز کے ذریعے، واقعات کے ذریعے. سیکنڈ چیز اس کے اندر کوالٹی جو پیدا ہونا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بچہ بڑا ہوتے ہوتے اس کو نماز انہماک سے پڑھنا، پورے خشوع کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھنا آ جائے. یہ اگر آ جاتا ہے تو آپ کا بچہ کامیاب ہے. سیکنڈ چیز ہوئی الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اب جیسا بچہ بلوغیت کو آ گیا تو اس وقت بچے کو اچھے اور برے میں تمیز کرنے آ جانے چاہیے. کون سی کام کی چیز ہے، کون سی نئی کام کی چیز ہے، کون سی اس کی زندگی کو ویسٹ کرتی ہے، کون سی اس کی زندگی کو امپروو کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تربیت کے اہم مراحل ہے. یہ بہت آگے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. بہترین مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. آج آپ دیکھیے نوجوان بچے اکثر بیکار چیزیں، غیر ضروری، نہ اس میں دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا. یہ پریکٹس اس کو بالغ ہونے سے پہلے یا فوراً بلوغیت کے بعد یہ پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز فائدہ مند. والذین هم عن اللغو معرضون. چوتھی چیز، ابھی میں عمر کے کون سے حصے میں آیا؟ ابھی وہ بلوغیت 14 15 16 کی ایج میں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون. وہ زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں. آپ یہ سیکوینس ہے میں بتا رہا ہوں. عام طور پر ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے شادی ہونے کے بعد بھی 30 40 50 سال کی عمر تک ہونے تک بھی وہ صاحب نصاب نہیں ہوتے. اسلام یہ بتا رہا ہے، اللہ رب العزت مومن اور کامیاب بندوں کی جو سیکوینس بتاتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ شادی کا ذکر آگے ہے. شادی سے پہلے آپ اتنے فائنینشیل اسٹرانگ ہو جائیں، چاہے بزنس کے ذریعے ہو چاہے کسی چیز کے ذریعے ہو، کہ شادی سے پہلے آپ زکوٰۃ دینے کے لائق ہو جائیں. یہ اسلام، یہ ایج، یہ آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں. کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ اسلامی نقطہ نظر آپ کو بتا رہا ہوں. نوجوان بھی سن رہے ہوں گے، تھوڑا اور دکھے گا، ماں باپ کو دکھے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کہ آپ دیکھیے کہ جھاڑ جو اٹھتے ہیں نا، بعض جھاڑ وہ ہوتے ہیں جس کو سائیڈ میں آپ لکڑی لگا کر اٹھاتے ہیں، سپورٹ دیتے ہیں، وہ ہمیشہ ڈھیلے ہوتے ہیں، ہمیشہ ادھر ادھر گرتے رہتے ہیں. لیکن آپ کو مضبوط کرنا ہے تو انہیں چھوڑنا پڑے گا، تھوڑے آپ اپنے سامنے پنپنے دینا پڑے گا. حضور اپنی زندگی معاش کی کب شروع کی ہے؟ آپ تصور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رحمت للعالمین ہے. لاڑ ہونا چاہیے تو سب سے زیادہ ان سے ہونا چاہیے تھا, پیار سب سے زیادہ ان کو ہونا چاہیے تھا. 8 سال کی عمر ہے, حضرت ابو طالب کے گھر میں ہے, اپنے چچا کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے نکل جاتے ہیں کیونکہ گھر میں معاش کی ضرورت ہے. 8 سال کی عمر میں بکریاں چرا کر کچھ درہم کچھ پیسے لا کر کے چاچا جان کی مدد کرتے ہیں. 10 سال کی عمر ہے تجارت کرنے آپ یعنی مارکیٹ کے اندر ہے. 12 سال کی عمر ہے آپ مارکیٹ کے اندر ہے. یہ ایک اہم چیز نہیں ہے. آج کے زمانے میں بچوں کو اسٹرانگ, آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا بچہ پی جی کر کے آگے آئے, یہ وقت ختم ہو گیا ہے. اس وقت بچے پڑھائی بھی کریں اور کچھ وقت ان کا معاش کمانے کے لیے بھی لگے. ان کو فائنینشیل اسٹرانگ ہونے اور پھر مضبوط ہونے کے لیے ان کے اندر شعور, ایک بڑا شعور ہوتا ہے کہ پیسے آئے کیسے, پیسے جمائے کیسے, پیسے خرچ کیسا کرے. اگر یہ نہ ہو تو ماں باپ کی پاکٹ منی جو آتی ہے اس کو بڑی بے دریغ انداز میں خرچ کرتے. اس وجہ سے یہ ضروری ہے. اور حضور کے صحابہ میں سب سے پیسے والے حضرت عثمان ابن عفان, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, یہ وہ صحابہ ہے. کیسے ہوا؟ آئیڈیا. تو بزنس کرنے کے لیے میرے نوجوانوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ نہ دھریں. آپ دیکھیے آج اوبر کا سسٹم دیکھیں, آپ اولا کا سسٹم دیکھیں. یہ لوگ جہاں کچھ نہیں دکھتا تھا وہاں پر یہ لوگ اپنا اسکوپ بنائے, ایک جگہ کو اس کو وہ فلفل کیے. ایسی بہت ساری جگہیں ہیں. آپ آئیڈیاز کو کاپی کرنے کی بجائے نئے آئیڈیا کو دریافت کریں. آئیڈیا جب آپ کے پاس آ جائے گا تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ بزنس میں اتر بھی سکیں گے اور پھر آگے بڑھ بھی سکیں گے. اس کے لیے آپ کے اندر ہمت چاہیے اور جستجو چاہیے. یہ تو جو نوجوان ہیں ان کو انسپائر کرنے کی اور ان کو فکر دلانے کی بات ہوئی. معاشرے کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے ان نوجوانوں کو ہمت دینے کی, اور پھر اگر یہ کاروبار شروع کرتے ہیں تب؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا. ضرورت اس بات کے نمبر 1 میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری ہے کہ آپ صرف اپنا بینیفٹ نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ نیو یعنی جو بھی اسٹیبلشمنٹس ہیں, نیو اسٹیبلشمنٹ اپنے محلے میں ہو, اپنے نوجوانوں میں ہو, ان کے پاس سے جا کے خریدیں. آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی. ہر چیز اپنی غرض کے لیے نہ کریں, دوسروں کی خاطر بھی خریدیں, دوسروں کے لیے بھی خریدیں, اس کے کاروبار کو ڈیولپ کرنے کے لیے خریدیں. بڑے بڑے ہمارے پاس بلڈرز موجود ہیں, بڑے بڑے آرکیٹیکٹس موجود ہیں جن کے پاس اتنے پروجیکٹس ہیں کہ وہ لوگ نہیں بولے تو آ رہے ہیں. وہ اپنے نام پہ لے سکتے ہیں, لے کے پورا نہیں کم از کم اپنی نگرانی میں ان بچوں کو ٹھہرا سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات کو کہ بھائی آپ تو جو چلنے والے وہ تو چل رہے ہیں, جن کے پاس کروڑ لکھپتی ہے وہ کروڑ پتی بن رہے ہیں, لیکن یہ بچے, یہ بچوں کا اس وقت تک ہماری سوسائٹی انتظار کرتی ہے جب تک یہ بچہ کوئی مجبور ہو کے نہ آ جائے. آپ کے سامنے اس کی یہاں پر فوٹو لگے کہ بھائی یہ بہت مجبور ہے, اس کی ماں بہت بیمار ہے, اس کو آپریشن کی ضرورت ہے, تب آپ جا کر کے 10-10 ہزار 5-5 ہزار ڈونیٹ کرتے ہیں. کیوں آپ اس کو پاؤں پہ نہیں ٹھہرا سکتے ہیں؟ ہر ڈاکٹر, بہت بڑا ایم ڈی اور بہت بڑے یعنی فزیشین ہیں, نیو جونیئرز کو اپنے ساتھ لے کر کے مواخات کر سکتے ہیں. بڑے بڑے آرکیٹیکٹس, بڑے بڑے یعنی آپ کے بلڈرز جن کے پاس اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے کام دے شروع میں, بڑے کام کے اندر آپ چھوٹا کام دے, بھائی یہ اس کا انٹیریئر آپ کریے, اس کا آپ پلمبر کا آپ کیجئے, آپ اس کو جوڑیں. مولانا یہاں پہ جو ہے جو اپنا دوسرا سوال تھا اور اس کا جو جواب تھا اس کو یہاں پہ کنیکٹ کرنا چاہوں گا. ایک ون ون والا فارمولا بن رہا ہے یہاں پہ کہ خود بچہ جو ہے ایسا کام کرے جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو, اور پھر معاشرہ اس کے سپورٹ میں اس کو اپورچونیٹیز دے اور اس کو سپورٹ کرتے رہے. تو ایک ون ون والا فارمولا ہو گیا, بہت اہم ہے یہ اس طریقے کا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے, آپ جیسے اس سے پہلے بھی میں بات کیا تھا کہ اس کے اندر ہم کو یہ سوچنی چاہیے اعتماد, بھروسہ. عام طور پر ہماری کمیونٹی میں دیکھا جاتا ہے کہ اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں ہوتا. یہ میری اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں میں کہ میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی دوسری کمیونٹی والوں کے پاس بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی, میری کمیونٹی کا آدمی ہے تو میرے کو کوئی تعصب نہیں ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی دکان سے خریدوں. ہوتا یہ کہ آپ جائے مارکیٹ میں, اس کے پاس تھوڑا سا مٹیریل تھوڑا پرانا بھی ہوتا ہوگا, لیکن اس کے باوجود وہاں سے آپ خرید, اس کے پاس کاروبار ہی نہیں ہے اور دوسروں کے پاس کاروبار آفر پہ آفر لگے ہوئے ہیں. آپ کو اس بارے میں غور کرنی چاہیے, سنجیدگی سے غور کرنی چاہیے, تعصب کے بغیر غور کرنی چاہیے کہ بھائی, اور پھر ان کی بھی ضرورت ہے, تاجروں کی بھی بات بتا رہا ہوں میں,
ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آنے والے کسٹمرز کے لیے اخلاق، کردار اور پھر ان سے اچھے طور پر ایمانداری کے ساتھ پیش آئے۔ ایک حدیث میں مس کر رہا تھا، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، آپ جو فرمائے تھے کہ کیسے یہ تاجروں کی کیسی ہم سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تاجر تمہارے جو ہیں یہ زمین کی بہاریں ہیں، تاجر، اور اللہ کی امانت کے امین ہیں، تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ آپ کیا مطلب ہوا اس سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے بڑے تاجر تو بڑے بڑے، آپ کو اس میں کوئی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا جانا ہے وہاں پر، آپ ٹیگ دیکھنا ہے، پیسے پے کر۔ یہ چھوٹے تاجر ہیں، وہاں ٹھہر کے آپ غیر ضروری اس کو چکاتے رہتے ہیں، اور وہی چکا کے پیسے بازو خیرات کرتے ہیں۔ یہ خیرات کرنے سے یہ بھکاری لوگوں کی پوری ایک انڈسٹری قائم ہو گئی، اور یہ بیچارہ محنت کر کے پسینہ ٹپتا۔ آپ ایک 10-20 روپے وہ محنت کرنے والے کو زیادہ دیجئے، نتیجتاً یہ ہو رہا ہے بھکاریوں کے فیملیاں بھکاری بن رہے ہیں۔ اب یہ بیچارہ بزنس مین رات میں آپ دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے کہ اگر آپ اپنے رشتہ دار میں کسی بچے کو 500 روپے دے کر اس کو تجارت کے لیے کچھ چیز دے کر آپ بولے کہ دن تمام بیچ کر آؤ، انہیں اتنا منافع نہیں لائے گا۔ ایک آدمی کو بھیک مانگنے کے لیے بھیجے اور آپ نے اتنا منافع لائے گا۔ یہ اپنی سوسائٹی کی ایک حقیقت ہے، اور کوئی دوسرے لباس میں نہیں آئے گا بھیک۔ برقع پہن کے، ٹوپی پہنے تو بھیک زیادہ آئے گی۔ یہ ہماری سوسائٹی کی حقیقت بن گئی ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ اپنے تاجروں اور چھوٹے تاجروں خاص طور پہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، کچھ پیسے زیادہ دو، کچھ بھی نہیں جائے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ محنت کر رہے ہیں، وہ پسینہ ٹپکا رہے ہیں۔ اور میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دن تمام محنت کر کے حلال کمائی کے لیے رات میں تھکا ماندہ آتا ہے اور تھک کر اپنے بستر پہ لیٹتا ہے، اللہ اس کی تھکن کو دیکھ کر اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی ہاتھ ملائے، حضور نے دیکھا کہ ہاتھ پہ گٹے بنے ہوئے ہیں، پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ مزدور ہوں، زمین بہت سخت ملی ہے، اس وجہ سے ہاتھ پر گٹے۔ حضور نے ان کے دونوں ہاتھوں کو لے کر چوم لیا اور فرمایا اللہ اس نوجوان سے ناراض ہے جو خالی رہتا ہے، بیکار رہتا ہے۔ روزی روٹی کے لیے یہ محنت کرنا عبادت میں شامل ہے، اللہ کے لیے بہت، اللہ رب العزت کے پاس پسندیدہ ہے۔ مولانا آپ کے وقت کے لیے اور آپ کے مفید گائیڈنس کے لیے ہم آپ کے بیحد مشکور ہیں، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں ہم نے 4 اہم چیزوں پر تبصرہ کیا ہے۔ پہلی بات تجارت کی اہمیت، دوسرا تجارت کے اصول، تیسرا نوجوانوں کے اندر تجارت کا شعور پیدا کرنا، اور آخر میں ہم نے تجارت کی کامیابی کا راز پر تبصرہ کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس گفتگو سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ جزاک اللہ۔